اور میں کل ہی اپنے ایک دوست سے اسلام دوست سے میں سنا کہ ذاکر صاحب یہاں پر آئے ہیں اور وہ سب ہندو دھرم کے بارے میں اور کرسچن کے بارے میں جو سمانتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. تو میں کل یہاں 6 بجے آیا تھا اور 6 بجے سے میں آپ کی ساری بات سنی, مجھے بہت آنند ہوا. اور آج بھی میں دوسرے دن بھی سمے کے پہلے یہاں آیا ہوں اور آپ کی ساری بات سنی, مجھے بہت ہی خوشی ہے. اور میں اس سب بات کے لیے اللہ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی کچھ گیان دیا ہے سچ مچ آج کے یگ میں بہت ضروری ہے. اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں, میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں. اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال, ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے اور وہ سوال میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوسپل جو ہے جان کا گوسپل, اس کا جو 5واں ادھیائے ہے اس میں 19 سے لے کر 29 وچن جو ہے جو میں پڑھ چکا ہوں. میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے, میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو بائبل ہے, انگلش بائبل ہے, وہ پڑھیے سب کے سامنے اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے. بھائی صاحب یہاں تقریر میں آنے کی خوش ہوئے اور میں بھی خوش ہوں کہ آپ آئے ادھر. آپ عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے, میں بھی مانتا ہوں. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو, میں پڑھ سکتا ہوں. آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے, میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک, بٹ کافی وقت لگے گا. آپ کا سوال کیا ہے آپ پوچھیں, میں جواب دوں گا. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے, 19 سے لے کر 29 تک جب پڑھیں گے تو اسی میں سوال ہے اور اس کا جواب بھی اسی میں ہے. لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں وچن کیا سمجھاتے ہیں ہم کو. سوال پوچھیے اپنا, سوال کیا ہے؟ وچنوں میں یہ سوال ہے, وچنوں میں یہ جواب ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے سنائیں اور اس کا اگر سب کو سمجھائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. آپ نے کہا گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے لے کر 29 تک. ہاں 10 وچن 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے 29 تک. یس ٹھیک ہے. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے, یہ بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. یہ جو ورسز میں نے پڑھی, میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں, کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے, جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا, میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا. بیٹے بہت ہے, آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے, افریم, اسرائیل, آئزیک, بہت بیٹے, لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the spirit of God is son of God, جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کی کتاب سے آپ بھی بیٹے, میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں, لیکن ببلیکل طریقے سے, ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے, تو اس سے صاف ظاہر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. لیکن
جو بیٹا کہا پہلے اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ ان نے مردوں میں جان ڈالی, یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہا تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے, آپ بری بائبل پڑھے ہی نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکسٹ. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے, یہی جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ ہی چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے ہیں کانٹیکسٹ پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر رہا, آگے کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے, اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو فلپ, آپ فلپ کو جانتے ہیں نا, فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے, ہم ان کی عزت کرتے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 اور 14 میں لکھے, میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں, لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. مائک نمبر 3 سے سوال کریں. Good evening, sir. I am Dr. Chavan at this end. Thank you very much for coming to Pune and explaining us the basic tenets of Islam, because there's something which I was not very acquainted with. And basically I have one question for you. I've always been hearing you on QTV, where you have been trying to do away with myth-riddled religions. What I want to ask you is, how is Islam going to deal with the difference in true faith and blind faith? میں نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں ٹرو فیتھ اور بلائنڈ فیتھ میں کس طریقے سے آپ تفرق کر سکتے. ہاؤ کین یو ڈیفرینشیٹ بٹوین ٹرو فیتھ اینڈ بلائنڈ فیتھ, مطلب صحیح ایمان اور غلط ایمان. ہمیں پہلا یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب خدا کے طرف سے بھیجی گئی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بیٹا بیمار ہے تو آپ تحقیق کرتے
कौन सा डॉक्टर है, आप किसके पास भी नहीं जाएंगे एरे गहरे के वहां, आप देखेंगे डॉक्टर है, एमबीबीएस है, एमडी है, हार्ट की बीमारी, हार्ट स्पेशलिस्ट के जाएंगे, तहकीक करते, फिर जब मुकम्मल तहकीक करते फिर आप उसकी बात मानते, फिर आप हर बार देखते ना क्या दवा दे रहे, वो जो दवा देता है आप आंख बंद करके खाते, उसे ब्लाइंड फेथ नहीं कहते। आपने तहकीक किया है कौन सा डॉक्टर सही है, उसकी डिग्री क्या है, एमबीबीएस है, एमडी है, कायमे स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, तहकीक करने के बाद फिर जो वो दवा देते हैं आप खा लेते। That is not called blind faith, that is called a logical faith. But once you are convinced that the person is the right person, then you believe him blindly. But that's not called blind faith, that's called a correct faith. Unless someone proves to you that the doctor is giving wrong medicine. अगर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि वो डॉक्टर जो आपको दवा दिया है, आप समझते हैं वो एमडी है, लेकिन ये दवा लेटेस्ट रिसर्च में लिखा गया है कि वो जहरीली है, फिर आप नहीं खाएंगे। तो उस तरीके से आप तहकीक करके कुछ फॉलो कर रहे, बाइबल को कुछ फॉलो कर रहे, वेदा को कुछ कर रहे, कुरान को। अभी मैं आके कहता हूं कि देखो साफ कह रहा हूं, ये सिमिलैरिटीज है, ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस पे बहस नहीं करता हूं मैं, सिमिलैरिटीज की बात कहता हूं। अभी आप तहकीक करो कौन सी किताब सही है, फिर पता लगता है बिना झगड़े के, ताला विला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है, फिर पता लगता है कि सब डॉक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर सबसे महान है, सब किताबें इशारा कर रहे कुरान की तरफ और आखिरी पैगंबर की तरफ। अगर सब डॉक्टर मानते हैं कि मिस्टर एक्स इज नंबर 1, तो प्रॉब्लम ही नहीं ना, फिर अब भाई के पास जाएंगे ही नहीं, सारे किताबें इशारे कर रहे कुरान की तरफ, एक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेयर इज द डिफरेंस? ट्रू फेथ हैज टू बी इन द कुरान। चैप्टर नंबर 2 में लिखा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अलिफ लाम मीम, ये किताब में कोई शक नहीं है, हिदायत की किताब है। और इसमें जो लिखा हुआ है ब्लाइंड फेथ, इसमें लिखा है कि ईमान बिल गैब, ईमान जो चीज आप नहीं देखी उसमें ईमान लाना, ये भी लॉजिकल है। जब कुरान की हम तहकीक करते हैं, आज की तारीख में साइंस इज नंबर 1, साइंस, सब लोग साइंस को मानते हैं, ठीक है। अभी हम जब साइंस के जरिए कुरान की तहकीक करने जाते हैं तो पता लगता है कि तकरीबन 80% जो कुरान कह रहा है 100%, 100% सही है, बाकी 20% एम्बिगुअस, अननोन, हमें पता नहीं सही के गलत, ये भी नहीं पता कि सही है, ये भी नहीं पता कि गलत है, एम्बिगुअस। लेकिन मेरी लॉजिक कहती है कि अगर 80% 100% है और बाकी 20% में से 1% भी, 0.1% भी गलत नहीं है, तो मेरी लॉजिक कहती है इंशाअल्लाह ये 20% भी सही रहेंगी। कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते, लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं। साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती, साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं। लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट, लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिन में मानता है, सोल में मानता है, सोल किधर है, जहन्नम में मानता है। तो मैं कहता हूं when 80% is 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस, अननोन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा। सो यू शुड हैव ट्रू फेथ, नॉट ब्लाइंडली, बट व्हेन यू रीच टू द ट्रू फेथ, ब्लाइंडली यू विल बिलीव इन द ट्रू फेथ। बहनों के शोबे से माइक नंबर 4 पर सवाल करें अगर कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो। Good evening, doctor. This is Melissa once again. With regards to the food, I asked you about Christianity, but I was not allowed to counter question because the mic was switched off that time. So I had to wait in the turn again. It says in Mark 7 and verse 19 that Jesus said all food are fit to be eaten. So I want you to help me out with that. Mark 7 verse 19. Sister quoted Mark 7 verse 19. Yeah. Verse number 19, because it entered not into his heart but into his belly and goeth out into the drain, thereby purging out meats, purging all meats. Where is it mentioned?
That all food are fit to be eaten Where is after. it mentioned? I've got the Bible. Which version are you referring to, sister? Good News, New Testament. Good News, New Testament. What does it read? Here I've got the King James Version, which is the most popular of the versions. It says that because it enters not into the heart, but into the belly and goeth out into the drain, thereby purging all meats. The context, if you read from starting, sister, We are referring when- to Good News Bible. that's so right. And when he had entered into the house away from the people, his disciple asked him concerning the parable, and he said unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without enter into man, it cannot defile him? What enters from out cannot defile him, because it entered not into his heart, but into a belly, and goeth into the drain, thereby by purging all meats. And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man, from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Sister, it says that what you eat, it doesn't change your heart. That doesn't mean it has given you permission to eat. It says that what you eat, it goes into your belly, and that we know scientifically. It doesn't go into your heart. What you eat, it goes into your belly. But Jesus Christ also said, which I told you earlier, for example, Quran says very clearly that eat of all the things which is good for you. Quran says like that. So if you pick up the word of Surah Baqarah chapter 2 verse number 168, eat the thing which is good for you. There it doesn't say that pork is haram. So when we read the Quran, we take the Quran as a whole. But in 3 other places, the Quran says pork is haram. So sister, same way in this Bible it says, what you eat, you can eat. You can eat the meat. But if it is prohibited somewhere else, that becomes a prohibition. You have to read the Bible as a whole. Unfortunately, Christians pick up verses of the Bible and they quote out of context. So this also, sister, I do agree with this verse. But if you go ahead in the Gospel of Matthew, which I quoted to you earlier, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, it says, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. Unless the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. If you break one of the least commandments, you shall not enter heaven. So now you cannot agree that Jesus Christ, peace be upon him, has made a contradiction. You can't agree with that. So what do you say? Fine, Jesus Christ, peace be upon him, said you can eat all lawful things, but what is prohibited in the Old Testament is yet prohibited. That doesn't mean he overrules. If I agree with this work, then I have to say that Jesus Christ, peace be upon him, is contradicting himself, which I cannot agree. I believe Jesus Christ, peace be upon him, is the prophet of God. To the sister, the thing is that many people are quoting you Bible out of context. Similarly, the Quran says you can eat all animals, all four-footed animals, but the Quran is more clear with the exception named. Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1. So the exceptions can either be in the Quran or the Sahih Hadith. Similarly, this word says that all the things which is lawful you can have. It's no problem. But what has been prohibited in the Old Testament is yet prohibited today, because if you break one law or one dot or one tittle, you shall not enter heaven. Hope that answers the question, sister. माइक नंबर 5 से सवाल किया जाए. Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed, and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो. दिन में हम रसूल के रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं. दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए. तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है. ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम, कुछ चीजों के आप वजाहत कर सके? बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते. इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी. इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है. दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन. आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें. यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड? मैनी बाकी रिलीजन में आपको अगर दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़ दो, मोनास्टिसिज्म. आप
दुनियादारी छोड़ दो, ना शादी करो, ना पैसे कमाओ और हिमालय पे जाओ। इस्लाम में शादी करना फर्ज है, लग्जरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि उनने मर्द और औरत के बीच में प्यार डाला, so that you may dwell in them in tranquility। एक दूसरों में प्यार डाला ताकि आप उनसे अच्छा सलूक और अच्छे तरीके से रह सको एंड ट्रैंक्विलिटी, अमन पा सको। इस्लाम में नहीं है कि भाई शादी मत करो तो अल्लाह के करीब है, शादी करेंगे तो अल्लाह के करीब है, शादी नहीं करेंगे तो नहीं। ये एक लग्जरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत करो लेकिन सही तरीके से करो। तो इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की बात बताए उसमें दुनियादारी भी थी। अगर हम देखते हैं कई जगह अल्लाह के रसूल की हदीस आती है, हमें दिखाती है एक शख्स जो सिर्फ दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं आप रोजी रोटी भी कमाओ, पूरा टाइम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह के करीब नहीं आएंगे। दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द टू। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनुकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन। अपने दीन में जास्ती, आउट ऑफ द बाउंड्री मत जाओ, बाउंड्री में रहो। तो इस तरीके से आप जो भी चीज हलाल है, फ्यू चीज जो हराम है उसका जिक्र है, बाकी चीज हलाल है। मिसाल के तौर पे लग्जरी, कुछ चीजें हराम है खाने के लिए, सूअर का गोश्त, शराब, नशे वाली चीज, जहरीली चीज, बाकी सब हलाल है। चॉकलेट पसंद चॉकलेट खाओ, आपके लिए लग्जरी है। टॉबलरॉन खाओ, फेरो रोशे खाओ, जो खाने के खाओ, कैडबरी खाओ, आपको नहीं पसंद मत खाओ, दूसरी कुछ चीज खाओ, बट देखिए कि हराम नहीं है। लोग बोलते इस्लाम में बहुत ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत कम है, कुछ चीज नहीं है, बाकी सब हलाल है, लग्जरी। सो सिस्टर, आपको देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने किस तरह की जिंदगी अपनी जी, लेकिन आप इतना दुनियादारी मत करो कि पैसे इकट्ठा करते रहो। तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 में आयत नंबर 34 में, लोगों से कहो कि ढेर सारे सोना मत इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करो और चैरिटी मत दो। ऐसे लोग जो इकट्ठा कर रहे दौलत और चैरिटी नहीं दे रहे, खैरात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला आखिरत में जहन्नम की आग से, वो सोने से आपको चटके दिलाएगा आपके सिर पे, आपके पीठ पे, और कहेगा ये सोना जमा किए, अभी इसका मजा चको। तो इतना मत मटेरियलिज्म में जाओ कि अल्लाह की बातें भूल जाओ। दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दीन उम्मत वस्त है, इट्स अ मिडिल मोस्ट उम्मा। तो उसका तस्करा, उसके ऊपर लेक्चर दे सकते कई चीज, बट जो चीज हराम है उसको छोड़ के आपको इजाजत है, जो चीज आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये जवाब पसंद आ चुका होगा। डॉक्टर साहब से जो उस आदमी ने सवाल किया कि आप बाइबल को ख़ुद उठाकर और पढ़े और मेरे सवाल को देखे और फिर आप जवाब दे दे, तो देखो डॉक्टर साहब ने इसकी तवाज़ु और उसकी आजिज़ी और उसकी सब्र और उसकी तहम्मुल, आप ख़ुद अंदाज़ा देंगे कि उसने बाइबल को उठाया, पढ़ा और फिर इसके बाद जो है ना उसको समझाया कि इसमें क्या है, फिर जो है ना उसका जो सवाल था उसको जवाब दे दिया। देखो उसमें जो लिखा हुआ था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा का बेटा, तो देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी से जना हुआ है, यानी ना उसका बेटा है, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उसने किसी को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों से पाक है, वो अहद है, वो समद है, लम यलिद व लम यूलद है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। तो जो लोग ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खुदा का बेटा है, तो याद रखना ये गलत है। वो अल्लाह के रसूल है, पैगंबर है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो डॉक्टर साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ उसे जवाब दे दिया। देखो
قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ قرآن کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو یقیناً ہماری زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ سکون اگر آپ چاہتے ہو نا تو پھر آپ ایک اللہ پر ایمان لے آئیں گے، ایک اللہ پر۔ میں قرآن کی آیت آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر انثی وہو مؤمن، من عمل صالحا، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، اور چاہے مومن مرد ہو یا عورت ہو، اور شرط یہ ہو کہ ایمان والے ہو، چاہے مومن مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے چین سکون راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہ کب؟ جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں سکون راحت چین والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو چین سکون راحت والی زندگی کیسے ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ تو دیکھو، اگر بندہ ان چیزوں کے اندر کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو اللہ کے آخری رسول وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے آخری رسول ہے، اس پر کتاب نازل ہوا ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی مجھے کامیابی ملے، جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچوں، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، یہ آدمی کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب دیکھو، قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کیسے زندگی گزاریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اگر کوئی بھی چاہتا ہے، کوئی بھی انسان ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اللہ رب العزت انہیں کامیاب کر دیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی جی تم ان سے کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ لوگ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائے، اللہ کے مقرب بندے بن جائے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، پھر آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔